اور حق سچ پاسداری کے لیے میری آواز سنو، ضرور دیکھیے میری آواز سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میری آواز سنو کا میزبان سہیل یوسف زئی اپنے تمام ناظرین کو آداب عرض کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، چین سے عرب اور یورپ سے امریکہ تک قدرت کا انمول شاہکار، نہ نظر آنے والا ننا منا سا کورونا وائرس اسرائیل بن کر موت بانٹتا پھر رہا ہے۔ شاہ و گدا سب بے بس، دنیا کے حکمران ہاتھ جوڑے اس سے بچنے کے لیے اپنے در و دیوار بند کیے بند کمروں سے خطابات پر مجبور ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے حکمران اس نادیدہ دشمن کو مارنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور زمین پر اپنے ایجاد کردہ میزائلوں، بموں، ایٹم بموں، جدید ترین ہتھیاروں، راکٹوں اور ڈرونوں پر کپڑا ڈالنے پر مجبور ہیں، کیونکہ یہ موت بانٹتا ننا منا کیڑا ان ہتھیاروں کے بس میں نہیں۔ اس کی تو اپنی موج مستی ہے، اپنی شان ہے، کیونکہ اس پر بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، رب کائنات و تمام طاقتوں کا اصل مالک اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کی حشر سمانیاں جب ہی رکیں گی کہ جب خالق کائنات کا اشارہ ہوگا، جو ہر سائنس کا موجد اور ہر بیماری کا حقیقی طبیب ہے، جس کے اشارے پر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور جس کی ترکیب سے چاند چاندنی بکھیرتا ہے، کروڑوں اربوں سیارے جس کی مرضی کے تابع ہو کر ایک ایسے مدار میں بلا رکے اربوں خربوں برسوں سے گھوم رہے ہیں کہ جس سے باہر نکلنے کا انجام پاش پاش ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا اے حضرت انسان، کائنات کی ان دنیاؤں سے سبق حاصل کرو جو اپنے خالق اللہ رب العزت کے اشارے پر نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ اور ایک تم ہو، نہ فرعون سے سبق سیکھا، نہ نمرود سے، نہ چنگیز سے، نہ ہلاکو سے، اور نہ ہی یزید ملعون سے۔ معزز خواتین و حضرات، اس نہ نظر آنے والے انتہائی باریک سے وائرس نے طاقت کے نشے میں بدمست انسان کو ایجڑا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک عام آدمی کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ 21ویں صدی کی آج کی دنیا اب بدل چکی ہے، بالکل بدل چکی ہے۔ یقین جانیے، جب موت کی یہ حشر سمانی ختم ہوگی تب آپ کو رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ جینے کا جنگ بدل چکا ہے، نئی سب بندیاں شروع ہو گئی ہیں، دوست و دشمن بدل رہے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے سب کچھ بدل جائے گا، دیکھتے جائیے۔ ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے، جو بچ جائے وہ اپنے اجتماعی حق کے لیے بدلتی دنیا سے اپنا حصہ مانگنے کی طاقت جمع کر لے۔ بس یہی آج کا پیغام ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت کرونا وائرس کی عالمی آفت سے نہ تو فوجی وردی پہنے جدید اسلحے سے لیس کوئی فوج لڑ رہی ہے، اور نہ ہی خربوں ڈالر جھونک کر تیار کیے گئے کروز میزائل، گولیاں، بم، ایٹم بم اس میں خاتمے کا کوئی سبب بنیں گے۔ اس وقت اس نادیدہ دشمن سے اگر جواں مردی، سچائی اور ایمانداری سے کوئی لڑ رہا ہے تو وہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، لیبارٹری ٹیکنیشینز اور اولڈ ہومز میں بوڑھوں کی خدمت پر مامور افراد ہیں۔ سب سے زیادہ قابل تحسین بھی اور قابل افسوس بھی یہ بات ہے کہ یہ ساری فرنٹ لائن فائٹنگ فورس مطلوبہ اور انتہائی ضروری بچاؤ کے آلات کی بنا پر یہ کام سر انجام دے رہی۔ اب تک دنیا کے کسی کونے سے یہ اطلاع نہیں ملی کہ ان دلیر حوصلہ مند فائٹر میں سے کوئی ایک بھی اپنے فرائض کی ادائیگی سے بھاگا ہو۔ آج اس میری آواز سنو جی اس تاریخی پروگرام کے توسط سے ہم بانی و قائد ان کے جناب الطاف حسین بھائی اور ان کے کروڑوں چاہنے والوں کی جانب سے
دنیا کی اس فائٹنگ فورس کو سلام تحسین پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پوری دنیا کو اس بدمست ہاتھی سے، اس کورونا وائرس، موت بانٹتے کورونا وائرس سے محفوظ رکھے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، آج میری بات سنو کا 25واں ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی ہمارا موضوع جو ہے، ہمارا جو محور ہے، وہ کورونا وائرس اور اس کے حوالے سے بالخصوص مقبوضہ پاکستان، جہاں پر اشرافیہ 2% اشرافیہ اس کی پیدائش کے دن سے، یعنی پاکستان کے قیام کے دن سے اس پر قابض ہے، اور پاکستان کے 98% غریب مظلوم عوام کو اس اقتدار سے دور رکھا گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ دوسری طرف متحدہ قوموں کے بانی و قائد جناب الطاف حسین ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے لندن کی ایک گھر میں 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے قید ہیں، بند ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی قوم، اپنے لوگوں، اپنی قوم یعنی اہل سندھ اور پاکستان بھر کے مظلوم عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ ان کے پچھلے دنوں کورونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے پیغامات ٹویٹ کے ذریعے آئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اہل سندھ کو بالخصوص اور اہل پاکستان کو بالخصوص، مظلوم لوگوں کو وہ دوائیں بتائیں ہومیوپیتھک کی کہ جو اثر انگیز ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ہر لمحے اس پر ریسرچ کی، اس پر تحقیق کی، اور اس تحقیق کی بنیاد پر ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے رہنما، ایک محبت کرنے والے، ایک پیار کرنے والے باپ کی طرح اپنے لوگوں کی فکر کی، اور انہیں ہر لمحے اپنی ٹویٹ کے ذریعے مختلف دوائیں بتاتے رہے، خطابات کیے، کارکنوں سے بات کی، پاکستان کے کارکنوں سے، امریکہ کے کارکنوں سے، دنیا بھر کے کارکنوں سے بات کی، ٹیلی فون پر ان کو ہدایتیں دی، ان کو بتایا کہ تمہیں کس طریقے سے اس آفت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ سلسلہ ابھی تلک جاری ہے۔ ابھی آخری بار بھی انہوں نے ایک جو ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست مخاطب کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے ان کو ہومیوپیتھک کے حوالے سے جو دوائیں ہیں وہ بتائی تھیں کہ یہ مؤثر ہو سکتی ہیں، اس پر کام دھرا جائے۔ اس کے بعد ان کی طرف سے ان کے کارکنوں نے، ان کے ساتھیوں نے ان کے اس پیغام کو دنیا بھر کے قرآنوں کے نام بھی جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، یہ سارے ہمارا موضوعات ہیں اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو آج کے اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دیتا ہوں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت MQM کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے رکن شاہد مصطفیٰ بھائی موجود ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ LA سے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، آداب عرض کرتے ہیں شاہد بھائی کو۔ ہمارے دوسرے مہمان ہاشم اعظم بھائی ہیں، جو MQM UK کے سینٹرل آرگنائزر ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آداب عرض کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان عاطف شمیم بھائی ہیں، جنہوں نے ہیوسٹن سے ہمیں جوائن کیا، اور یہ MQM امریکہ کے جوائنٹ سینٹرل آرگنائزر ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آداب عرض کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں اور شاہد بھائی کی طرف جائیں، میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے موٹیویشنل ویڈیو دکھانے کا، ایسی ایک ویڈیو ہم نے آج بھی آپ کے لیے چنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے اندر ایک موٹیویشن بھی پیدا ہوگی۔ یہ دکھانے کا مقصد میں نے پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا کہ چونکہ پاکستان کی بالخصوص اشرافیہ 2% اشرافیہ، پاکستان کی فوج، ایجنسیاں 3 pronged اسٹریٹجی کے تحت، جیسا کہ بانی قائد الطاف حسین بھائی بتا چکے ہیں، مہاجر قومی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام مظلوموں کو جو ہے وہ یعنی اس کا جو تیسرا اہم ترین جز ہے، یعنی آخری مرحلہ جو ہے، یعنی ڈی مورلائزیشن، اس کی طرف لے گئے۔ لوگ عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہیں۔ ایسی صورت میں مہاجر کارکنوں، سندھی بھائیوں، MQM کے کارکنوں، الطاف بھائی کے چاہنے والوں، چاہے وہ سندھ کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، ان کے لیے اس وقت یہ موٹیویشنل ویڈیوز انتہائی اہم ہے۔ بغور دیکھیے گا، ایک ایک لفظ کو پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ There are only 2 animals on the planet that the Creator identified himself with. The first one is the eagle. The eagle. And the second animal is the lion. And when I
identified those two animals as his favorite to identify himself with, I recognized I better study these two animals, because if he is the leader of the universe and I want to be a leader on earth, I better find out the nature of these animals and also the attitude of these animals. And I discovered that both of them are the kings of their domain. The eagle is the king of the bird kingdom, and the lion is the king of the animal kingdom. But let's talk a little bit about the lion. The lion has what I call the spirit of leadership. And this word spirit here is referring to attitude. Everybody say attitude. A leader has an attitude that makes him or her different from followers. Now, the lion is the king of the jungle, but the lion to me is a great source of encouragement to all of us. I want you to write this down. Remember this as long as you live. Number one, the lion is not the tallest animal in the jungle. Number two, the lion is not the largest animal in the jungle. Number three, the lion is not the heaviest animal in the jungle. Number four, the lion is not the smartest animal or the most intelligent animal in the jungle. And yet, when he shows up, they all run away. Well, here's one of my favorite quotes that I put in my books, and I believe it really brings home the point. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of lions led by a sheep. And the answers to that dilemma is this: because leadership can transform cowards into violent warriors. The right kind of leadership can transform a timid into bold people who are fearless. Leadership is that powerful. Leadership can walk into a camp of depressed people, and in 20 minutes they have turned on into unbelievable, powerful armies. Because leadership determines everything. The lion is the king of the jungle because of one word: attitude. Everybody say attitude. Write it down. Attitude. The lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. Now, we don't want to lead by fear, but it does take respect for you to become a leader. When I use the word fear in the jungle, we're talking about respect. The elephant respects the lion. The hyenas respect the lion. The giraffes, they respect the lion. What makes these massive animals respect such a small cat? The attitude is the difference. For example, a lion will see an elephant, and the thing that comes to his mind, one word: lunch. I could eat this thing. And he acts the way he thinks. Now, here's another amazing mystery. The elephant is larger, bigger, stronger, more powerful, heavier, and more intelligent. And yet, when the elephant sees the lion, one word comes to mind: eater. Attitude is a product of belief. You cannot have an attitude beyond your belief. So your attitude comes from your belief system. The lion is the king because of what he believes about himself. अच्छा, ये वीडियो आपने देखी, शायद थोड़ी सी आखिरी के वो आप नहीं देख पाए, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम की वजह से मुकम्मल नहीं देखी, लेकिन ऑलमोस्ट डन थी। और इस वीडियो में आपने जो मेन यानी कि इसका जो मैं थीम थी, यानी इससे जो मैंने एवेल्यूएट किया है वो है लीडरशिप। लीडरशिप
اور اس کا ایٹیٹیوڈ جو میکس ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ اور لیڈرشپ. اور ایک بہت خوبصورت اس میں کوٹ بھی انہوں نے سنایا کہ an army of sheep led by lion can do everything, can change everything, but an army of lions led by a sheep cannot do anything. Disaster, تباہی, بربادی. اور یہ پورا اترتا ہے بانی و قائد امکب جناب الطاف حسین بھائی کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ان کو منفرد کرتی ہے سب سے. چھوٹے 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 لوگ نکل کے آتے ہیں لیڈری کے شوق میں, قائد بننے کے شوق میں, ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے پاس وہ کوالٹی ہے ہی نہیں جو الطاف حسین کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. شاہد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس, ٹھیک ٹھاک, آداب. جی تسلیمات شاہد بھائی. شاہد بھائی ابھی آپ نے ساری یہ تمہید سن لی, پورا میرا بیانیہ جو میں نے پورا اپنا اسکرپٹ ایک سنایا پڑھ کے, اور ابھی ایک موٹیویشنل ویڈیو بھی دکھائی, اور جو میں سمجھا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو, ہم گفتگو کو ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس اور دو اپنے پارٹیسپینٹ بھی ہیں, آپ تینوں سے میں چاہوں گا کہ باری باری اپنا ایک آؤٹ پٹ اپنے اپنے سوچ کے حساب سے اپنے اپنے الفاظوں میں اس کو بیان کریں, کہ کیونکہ جو کورونا وائرس کا ایک جو آفت وبا پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے, پاکستان بھی اس کا شکار ہے, سندھ میں خاص طور پر اس کا بڑا وہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اب سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں لگ رہی ہیں, اب سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھ رہی ہیں, اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایک عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کاش الطاف بھائی اور ان کی فیلڈ فورس, ان کے جنات موجود ہوتے, کاش کہ KKF جیسی فلاحی تنظیم جو ہے وہ الطاف بھائی کی قیادت میں ہدایتیں دے رہی ہوتی, تو یہ والی صورتحال نہیں ہوتی جو وہاں ہو رہی ہے. تو یہ ایک لیڈرشپ اس موٹیویشنل ویڈیو سے اور یہ سچویشن سے, اس سیناریو میں, اس سچویشن میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شاہد بھائی؟ جی شکریہ سہیل بھائی. شروع کرتا ہوں مالک اور خالق کے نام سے. بابائے مہاجر قوم, بابائے قوم جناب الطاف حسین بھائی, جناب الطاف حسین بھائی بانی MQM, آداب. ساری قوم کو السلام علیکم, آداب. سہیل بھائی بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں اور آج کا بہت اچھا ٹاپک ہے. دیکھیں سہیل بھائی, تھوڑی سی میں بات کروں گا. یہ جو لیڈر کی بات کی, دنیا بدل چکی ہے. کسی وقت میں طاقتور لیڈر ہوتا تھا, چاہے وہ کم عقل ہوتا تھا پر ظالم ہوتا تھا, گردنوں کے سر کے مینار بنا دیتا تھا, وہ لیڈر ہوتا تھا, وہی بادشاہ ہو جاتا تھا. پر جب دنیا بدلی کچھ 100 سال پہلے, تو پھر ایک عقل مند ذہین پھر لیڈر دنیا میں کھڑے ہوئے, انہوں نے وہ انقلاب لائے اور دنیا تبدیل ہوئی. آج پوری دنیا تبدیل ہے پر عقل مند ذہین لیڈر. پر ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے, جو ہماری جو ہندوستان سے جو ہجرت کر کے آئے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے, ان کی نادانیوں کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ وجود میں آیا. یہاں جاگیردار پنجاب کے تھے, ان کا قبضہ ہے, وہ وردی میں بھی ہیں اور بغیر وردی. وہی سوچ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہزاروں سال سے ان طاقتور لوگوں کے جو گردنوں کے مینار بناتے تھے ان کے غلام ہیں, تو وہ وہی ذہن لیتے ہیں. اب جو آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آج فریڈم دنیا کا ختم ہو گیا. 6 ارب یا اس سے زیادہ کی جو دنیا کی آبادی ہے, سب کا فریڈم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اینڈ آف فریڈم. وہ پوری دنیا, وہ امریکہ ہو یا جو بھی, پوری دنیا کا فریڈم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, گھروں میں بند ہونے میں مجبور ہو گئے. ایک بیماری نے اس کو اینڈ کیا. اچھا, قدرت, جب ہی آپ نے جو شروع میں جو بات کی, قدرت, خالق, مالک, الطاف بھائی کا 30 سال 3 دہائیاں آپ نے کہی, فریڈم ختم ہو چکا ہے. فریڈم ختم ہو چکا ہے. آج دنیا
اور وہ معصوم انسان 30 سال سے حق و سچ بول رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی تباہ کی، برباد کی، ایک تصحیح کر اپنا لیں، فریڈم ایک تصحیح، دیا. شاید وہ ایک تصحیح کر لیں، یہ 3 دہائیاں نہیں، یہ 4 دہائیاں ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، تقریباً چلیں 4 دہائیاں ہو گئی. نہیں، میرا خیال نہیں، یہاں پہ تو 3 ہی ہوئی نا، آپ نے صحیح کہا تھا نا پہلے نہیں، 92 11 کے. جون 1978 میں جدوجہد کی بات کر رہا ہوں. اچھا 11 چلیں، ہاں جون پھر تو 1978. چلیں، وہ تو پھر تو وہ 4 سے بھی زیادہ ہو گئی. خیر، تو چلیں، جی 30-35 سال کی بات ہے کہ الطاف بھائی نے اپنی زندگی ایک بند کمرے میں اور اپنے لوگوں سے رابطہ کرنے میں اور حق اور سچ سمجھانے میں گزار دی. اچھا، وہ تو وہی جانتے ہیں نا، میں اور آپ اس کو تذکرہ تو کر لیتے ہیں، ہاں یار یہ تو کیا جی الطاف بھائی نے، پر اس کا دکھ الطاف بھائی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان سے دور رہ کے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا کو یہ بات سمجھنی ہوگی، اسپیشلی آج کا ایک پروگرام ہے، یہ امریکہ ہے، یورپ ہے، برطانیہ ہے، جو جدید دنیا ہے، کہ بھائی فریڈم ہر آدمی کا برابر ہوتا ہے. جہاں آپ کا فریڈم پہ پریشانی ہے نا، ویسے الطاف بھائی بھی انسان ہے اور حق اور سچ کے لیے ان کا فریڈم ختم ہوا ہے. تو الطاف بھائی کی اس وقت اپنے لوگوں میں، بھائی آپ کو نہیں پسند کہ الطاف بھائی کی آواز پنجاب میں جائے، نہیں جا رہی، چھوڑ دیں. آپ نے الطاف بھائی کو اسی لیے روکا نا کہ بھائی حق اور سچ اپنی گلیوں تک تو محدود رکھو، آگے نہیں نکلنے دینا اس کو، حق اور سچ کو. الطاف بھائی کا قصور ہی کیا تھا؟ سچ بولنا. وہ کرپٹ جرنل، ان کو سچ پسند ہی نہیں ہے. آج کورونا نے سب کا فریڈم ختم کر دیا ہے. ہر آدمی آج کمرے سے بیٹھ کے اپنی تقریر، اپنے خطابات اپنے لوگوں تک میسج دے رہا ہے. میرا قائد تو یہ 30 سال سے کر رہا ہے، 35 سال سے کر رہا ہے. یہ قدرت بے شک. دیکھیں، یہ قدرت کا مکافات عمل ہے. ابھی بھی ویسے تو یہ کرپٹ جرنل بغیر ذلیل ہوئے، بغیر رسوا ہوئے نہیں سمجھتے. یہ 71 میں جو ان کے ساتھ ہوا، مسئلہ اس وقت دنیا کو چاہیے، کیونکہ الطاف بھائی کی اور الطاف بھائی کی جو تنظیم ہے، ان لوگوں کی ضرورت شہر کے سندھ کے لوگوں کو ہے. کیونکہ پورے سندھ کو، جو پورے سندھ کو، یہ اب تو جی وہی سندھ کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، الطاف بھائی کی ضرورت ہے. کیونکہ الطاف بھائی کا جو سسٹم تھا، جو الطاف بھائی کی تحریک تھی، جو الطاف بھائی کی جماعت ہے، وہ اتنی منظم ہے اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے دیہاتوں میں، کہ کسی بھی سفید کالر شریف انسان کو جو عزت رکھتا ہے، گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے گھر پہ راشن یا ضرورت کی چیزیں پہنچا دیتا الطاف بھائی کا سسٹم. جی لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، بیت مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، مرغا بنا رہے ہیں. آپ پنجاب سے آئے یہاں پہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہیں. آپ کی آج بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ لوگ روٹی کے لیے تو باہر آئیں گے نا. تو ایسا سسٹم ان کے پاس نہیں ہے جو الطاف بھائی کے پاس ہے. تو دنیا، جہاں دنیا انسانیت کی بات کر رہی ہے، کیوں پاکستان کو امداد کر رہی ہے کہ بھائی انسانیت کی خدمت کرو؟ کیا اس دنیا کو نہیں معلوم یہ چور ہیں، یہ پیسے کھا جائیں گے؟ دنیا کو یہ معلوم ہے نا، 72 سال سے ان کو تم امداد کر رہے ہو لوگوں کے نام پہ، تو یہ تو کھا رہے ہیں. لوگ تو غریب اور مجبور ہیں. یہ پیسے ان کو نہیں دینے چاہیے. آج بھی دنیا فراڈ کر رہی ہے. اسی لیے میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں پنجاب کو، دنیا کا فریڈم ختم ہو گیا ہے. تو دنیا کو چاہیے کہ فریڈم سب کا برابر سمجھے. میرے قائد کا فریڈم وہ دیکھ لیں، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، جان بورس کیا نام ہے اس کا، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. سارے کے سارے دنیا کے طاقتور لوگ کمروں میں بند ہو گئے. یہ اگر میرے قائد کی آواز، میرے قائد کی یہ جو میرے قائد پہ پابندیاں ہیں، یہ نہیں کھولی گئیں، دیکھیں بار بار میں یا مجھ جیسے کارکن جانتے ہیں میرا قائد درویش ایماندار شریف آدمی ہے. خدا کی قسم یہ پورا دنیا کا نظام بدل جائے گا. یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے. یہ تیسری جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ کہاں، یہ کورونا کہاں لے جائے گا یہ نہیں معلوم. کسی کو 2-3 مہینے کے بعد پتا چلے گا. تو دنیا کے جو طاقتور ملک، طاقتور لوگ ہیں، وہ غریب
قوم کے لیڈروں کو آزادی دلوائیں، ان کو اپنے لوگوں تک پہنچنے دیں، ان کی مدد کرنے دیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں امریکہ، کینیڈا، جاپان، برطانیہ میں سرکار ریاست کا ایک سسٹم ہے. پاکستان جیسے کرپٹ ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے. وہاں کا وزیر اعظم جو کہ ایک گدھا ہے، 2 دن پہلے ٹی وی پہ آ کے بولتا ہے کورونا سب کو ہوگا. اب آپ سب کا مطلب ہے پورے 22 کروڑ کو ہوگا، سب کو ہوگا اس نے کہا ہے. ایسے گدھے تم نے حکمراں بنا کے بٹھا دیے ہیں. تم دنیا اب تو سمجھ لو کہ الطاف حسین ان غریبوں کا، ان کروڑوں لوگوں کا مسیحا ہے. اس کی آواز، ان ظالموں کی گردن مروڑ کے اس کی آواز آنے دو، اس کو اپنے لوگوں تک پہنچنے دو. یہ خیال دنیا کو کرنا پڑے گا، ورنہ تیسری جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے. وہ آدمی تو اپنی منزل پائے گا، اس کو تو پانا ہی پانا ہے. اس کی تو محنت، اس کی تو جد و جہد، اس کا نظریہ وہ حق اور سچ پہ ڈٹا ہوا ہے. جو انہوں نے بات کی وہ بات سب گواہ ہیں، وہ سامنے آتی ہے. جو وہ چیزوں کو ایڈوانس، ابھی یہ بیماری شروع ہوئی تھوڑی سی، انہوں نے بتا دیا بھائی اس کی یہ دوا ہے. اور جب میرا یہ ایمان ہے، اور آپ بھی جو الطاف بھائی کو جانتا ہے کہ وہ جو دوا کھائے گا وہ اس میں سیکیور رہے گا. ٹھیک ہے، موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر وہ سیکیور رہے گا. الطاف بھائی کی ہر بات حق اور سچ پہ مبنی ہے. تو الطاف بھائی کی آواز آنی چاہیے. الطاف بھائی کے لوگ اپنے لوگوں تک جانے چاہیے. جو بھی راستے میں ہڈلس ہیں، رکاوٹ ہے، چاہے وہ کرپٹ جرنلوں نے لگائی ہوئی ہے، بدماشوں نے، اس کو دنیا کو چاہیے ہٹائے. فی الحال الطاف بھائی اور الطاف بھائی کے لوگ اپنے لوگوں تک جائیں اور ان کو عزت اور آبرو سے ان کے گھر پہ راشن، دوا، جو بھی ضرورت کی زندگی کی چیزیں ہیں وہ ان کے گھروں پہ پہنچائیں. تو الطاف بھائی اس وقت لوگوں کی آواز ہے. ہماری بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی. الطاف بھائی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ عزت اور آبرو سے، جیسے کہ امریکہ کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے، کہتے ہیں چیک بینکوں میں آ جائے گا، کوئی لائن لگا، اسی طرح عزت سے ان کے گھر پہ الطاف بھائی کے پاس ایسا نظام، ایسی سوچ موجود ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. الطاف بھائی اس کو مینج کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ڈنڈا بردار فورس، یہ بندوق بردار فورس، ہیلمٹ چور، یہ جو ہیلمٹ چور ہے، یہ ہیلمٹ چور آپ نے دیکھی ہوگی ایک کلپ کہ رینجر گزر رہی ہے ایک سکوٹر پہ، کسی کی وہ سی سی ٹی وی گھر پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے وہ ہیلمٹ، انہوں نے اس کا اسکوٹر کا ہیلمٹ اٹھایا، گلی سنسان تھی اور ہیلمٹ لے کے رینجر چلی گئی. تو تم تو ہیلمٹ نہیں چھوڑ رہے ہو، تم اس شہر میں آئے لوٹنے ہو، تم اس شہر میں لوٹ مار کرنے آئے ہو. تم کہاں کسی کو راشن دو؟ تم خود غریب ہو، تم خود وردیاں پہن کے پنجاب میں غریب تھے، تم کو بھرتی کر دیا گیا، تم اس شہر پہ مسلط کر دیا گیا، تم راشن دو گے کسی کو؟ تم وہ خود کھا جاؤ گے. تم ہیلمٹ نہیں چھوڑ رہے ہو، تم ڈکیتیاں مار رہے ہو. تم ہیلمٹ تو ابھی 2 دن پہلے آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہوگی. تم ہیلمٹ جو ایک معصوم آدمی کا، تم وردی میں ہیلمٹ چورا رہے ہو. اتنے گھٹیا تم راشن دو گے کسی کو؟ تم آئے لوٹنے ہو کراچی میں 72 سال سے، 70 سال سے، 65 سال سے لیاقت علی خان کا قتل کر کے تم آئے لوٹنے ہو. وہ سوشل میڈیا پہ کچھ بے غیرت لوگ، میں کہتا ہوں وہ راک ایجنٹ ہیں. یہ راک ایجنٹ اس آئی میں ڈھونڈو، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ پنجاب کے اور کچھ ادھر ادھر کے بے شرم لوگ. راک ایجنٹ ابھی محترمہ فاطمہ جناح راک ایجنٹ، قائد اعظم راک ایجنٹ، لیاقت علی خان راک ایجنٹ، جس کو دل چاہتا ہے راک ایجنٹ. تو دنیا کو سہیل بھائی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ الطاف بھائی کی آواز آنی چاہیے. الطاف بھائی کی آواز آئے گی، الطاف بھائی اپنے لوگوں تک پہنچیں گے، ان کے لوگوں تک پہنچیں گے، تو لوگوں کی عزت و آبرو سے مدد ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ اس کی قصوروار دنیا ہے. وہ غلاموں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو غلام ہے، وہ تو فیر کی ہویا، ان کی تو کرپٹ جرنلوں کی فیر کی ہویا. جب تک ایک ہی نہیں ہویا ہوگا نا، جب ایک ہی ہویا تو جب ان کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ تو اپنی فرونیت سے باز نہیں آئیں گے. وہ تو ڈنڈے لاٹھی ماریں گے، گولی ماریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، لوٹیں گے. ہیلمٹ چور
وہ لوٹیں گے. تو کورونا سے مہاجر عوام، سندھ کی عوام، سندھ کے لوگوں کو جو سندھ کے اندر بستے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہر صورت میرے قائد کی آواز آنا چاہیے، آنی ضروری ہے. یہ دنیا کو سمجھنا پڑے گا. میرا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ اس وقت کیونکہ لیڈر الطاف حسین اور قوم کا معاملہ ہوتا ہے، میں اور آپ کوئی بھی نہیں ہے، میں کارکن ہوں، آپ بھی کارکن ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک الطاف بھائی کے کارکن ہیں. پر الطاف بھائی کا ہم سے تو بالکل رابطہ ہے، پر عوام سے کمٹمنٹ ہے، عوام سے وعدہ ہے. تو الطاف بھائی کی عوام کو، میں کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو عقل سے نہیں وہ بھائی الطاف بھائی وہ پنجابستان ہے، وہ کوئی سا بھی تان ہے، تم اس کو سمجھ لو. فی الحال الطاف بھائی کی قوم اس زمین پہ ہے، اس کو فی الحال ضرورت ہے، وہ مر رہے ہیں، ان کو صحیح گائیڈ کی ضرورت ہے، وہ مر رہے ہیں، ان کو بچانا ہے. وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، مہاجر ہیں اور کوئی اور بھی ہیں، سندھ کے رہنے والے ہیں، کہیں اور کے رہنے والے. ہم جن گلیوں میں طاقت رکھتے ہیں، جن شہروں میں، جن دیہاتوں میں ہماری اس وقت قائد کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے. قائد کا اور عوام کا رشتہ ہوتا ہے، ایک بات کو سمجھنا پڑے گا، عوام قائد کی ہے، قائد عوام کا ہے. ہم تو عہد کر چکے ہیں اپنے قائد سے کہ قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے. ہم سے جب کہیں گے کارکن تو وہ یہ آسرا نہیں کرے گا کہ بھائی یہ تھیلا کس گھر میں پہنچانا ہے، کورونا ہے نہیں ہے، وہ غریب دے کے آئے گا، بھلے وہ اپنی جان دے دے گا. یہ نظام سب کے پاس ہے، یہ نظام پوری ایم کیو ایم جس کا نام ہے، میں ٹولوں کی بات نہیں کر رہا، یہ پوری ایم کیو ایم کے پاس یہ نظام ہے. باقی یہ نظام کسی کے پاس نہیں. یہ لٹھ بردار، یہ ڈنڈا بردار، یہ بندوق بردار، یہ توپ بردار، یہ صرف آپ کو مار سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. آپ کے حصے کا یہ پچھلے 70 سال سے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سے یہ کھاتے رہے ہیں، یہ کھاتے رہیں گے. یہ دنیا جو امداد دیتی رہے گی، یہ لوٹتے رہیں گے، یہ کھاتے رہیں گے، یہ لوٹتے رہیں گے، یہ کھاتے رہیں گے، اور معصوم اور سچے لوگوں کو بدنام، دہشت گرد، فلانے، قاتل، جھوٹ سچ بولتے رہیں گے. ابے تم قاتل، تم دہشت گرد، تم راک ایجنٹ، ڈھونڈو آئی کے اندر راک ایجنٹ. ٹیکنیکل خرابی کی بنیاد پر میں بھی لاگ آؤٹ ہو گیا تھا، اپنے سامعین سے معذرت خواہ ہوں. اور میں ایک بہت بڑی خوشخبری آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ اس وقت بہت چند ہی لمحوں میں بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، ٹیلی فون لائن پر. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے قائد ہمارے درمیان ہم سے بات کریں گے. جی بھائی لائن پہ. آداب بھائی. آداب بھائی، آداب. منتظمین، تمام شرکائے محفل، تمام سنا آواز آ رہی بھائی؟ ٹیکنیشینز جو اس پروگرام کو، جس کا نام میری آواز سنو ہے، شروع میں تو ایسا محسوس ہوا، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی بھائی. شروع میں تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ کسی فرد کی یا چند
افراد کی آواز ہے، لیکن جیسے جیسے اس پروگرام کے ایپیسوڈ آگے بڑھتے رہے تو ہر دیکھنے والی آنکھ اور ہر سننے والا کان، جس فرد کا بھی تھا، کان جس فرد کے بھی تھے، وہ اس پروگرام کو سن کر بخدا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری آواز سنو والوں کا جو پروگرام نشر کر رہے ہیں ان کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی آواز ہے، میرے دل کی آواز ہے، میرے دل کی آواز، بے شک یہ ہر غریب کی آواز ہے، ہر مظلوم کی آواز ہے، ہر محروم کی آواز ہے، ہر اس شخص کی آواز ہے جو ظالموں، جابروں، ڈکٹیٹرز کے مظالم کے پیروں تلے، ان کی طاقت تلے کچلا ہوا ہے، ہر کچلے ہوئے دل کی ترجمانی ہے، ہر کچلے ہوئے دل کی آواز ہے۔ وہ آواز کون سی ہے؟ میری آواز سنو، میری آواز سنو، میری بھائی آواز سنو۔ میں نے آج موقع سے فائدہ اٹھا کر، جبکہ پوری دنیا کورونا جیسے مہلک خطرناک وائرس کا شکار ہو کر بیمار ہو رہی ہے، مر رہی ہے، لوگ اپنے لوڈ ونس جو ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے شوہروں، اپنی بیویوں، حتیٰ کہ باپ دادا نانی، ان کی آخری رسومات میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، ان کی آخری رسومات میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ کیسے دکھ کی بات ہے، یعنی ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے اس دنیا سے چلے جانے والے پیارے کا آخری دیدار تو کر دوں۔ بعض دفعہ دیدار کرانے کے لیے میت کو 2-3 4 دن قبر خانوں میں رکھوایا جاتا ہے کہ فلاں ملک سے ان کے بیٹے بیٹیاں یا کوئی رشتے دار آئیں گے تو وہ آخری دیدار کر لیں گے، اور یہاں ستم بالائے ستم یہ کہ نہ دوائی ہے، نہ دارو ہے، نہ انجیکشن ہے، نہ کوئی فیسلٹیز موجود ہیں، سوائے اطلاع سن کے جہاں کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ پر ہیں، اطلاع ملتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور دیگر مذاہب کے لوگ اپنے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق وہ دعا پڑھے اپنے پیاروں کے لیے۔ میں صرف چند نکات یہاں بیان موقع
موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو ساتھیوں مجھے میرے پیاروں تمام الطاف حسین کے چاہنے والوں اور میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، کسی کو یقین شاید آئے نہ آئے وہ بھی مجھ سے ایسا پیار کرتی ہیں جیسے اپنے سگے بھائی یا سگے رشتے داروں سے کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، 80 90 سال کے بزرگ، عورتیں، مرد، 100 سال کے وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور اس بری مہلک بیماری محفوظ رکھے، آمین آمین۔ میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے میری پیاریوں، تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بچے بچیوں، کہ دیکھو تم لوگ بڑی مشکل میں ہو، مدد کرنے نکلتے ہو تو رینجرز فوج کے بھوکے بھیڑیے تمہارا شکار کرنے لگتے ہیں۔ اب جنگل میں بھیڑیوں کا، بھوکے بھیڑیوں کا راج ہے، پاکستانی فوج جو بھیڑیوں کی شکل میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہارے گوشت کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھاتی ہے۔ اسی ماحول میں بیٹا بیٹیوں تمہیں قطرہ قطرہ جمع کر کے اگر 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی خود کھاؤ اور 1 روٹی اسے دے دو جس کے گھر میں 1 نوالا بھی نہیں ہے، 1 نوالا بھی نہیں ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ، بہت یہ جانتے بوجھتے کہ بھوکے بھیڑیے چاروں طرف تمہارا شکار کرنے کے لیے بے چین ہے، ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں، شکار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اسی میں تمہیں خوشبو کی طرح جو نظر نہ آئے اس طرح مدد لے کے جانا ہے اور واپس آنا ہے کہ محسوس تو کی جا سکے کہ کوئی گیا ہے لیکن دیکھ نہ پائے۔ میرے ساتھیوں، کاش اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں صرف سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں خدا کی قسم رات دن ایک کر دیتا اور کوئی ایک پاکستان میں آدمی بھوکا نہیں ہوتا۔ بے شک بازار کیا تھا، سستے پھلوں کے اس سال رمضانوں میں کیا تھے، ہفتہ صفائی کیا تھا، ہر سال رمضان میں لاکھوں غریبوں کی امداد، یہ کیا ہے؟ کیا میں شکل دیکھ کے دیتا تھا؟ کیا میں زبان دیکھ کے دیتا تھا؟ کیا میں یہ قوم دیکھ کے دیتا تھا کہ یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے؟ الطاف حسین کا جو مستحقین کی امداد کا پروگرام جب بھی ہوا اور مستقل KKS کے تھرو ہوتا رہتا ہے، وہ بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، مذہب، جینڈر کے ہوتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ کس قوم کا ہے، نہیں، جو آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، مدد کرو جتنی مدد کر سکتے ہو۔ ماسک پہنو، ہاتھ دھو اچھی طرح سے، گھر میں آؤ تو ایک ڈیٹول کی شیشی لے لو،
डिटोल की शीशी एक बड़ी शीशी में डालो, थोड़ी सी डिटोल, आधी डिटोल और आधी उसमें पानी मिला लो और उसको हिला लो। जब कोई घर में दाखिल हो उसके कपड़ों पे स्प्रे करो उस डिटोल से, फिर हाथ धो, ग्लव्स पहनो और नाक पे मास्क पहनो। ये तो एहतियाती तदाबीर दुनिया बता रही है आपको। मैंने बड़ी एहतियात करके मैंने होम्योपैथिक की दवाइयां बताई हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये मिल नहीं रहे। मैं सबको आज पता बता देता हूं, लंदन में एक मिनट, ये मैं पता बता देता हूं। लंदन में एक फार्मेसी है जिसका नाम है नेल्सन, NELSONS, नेल्सन होम्योपैथिक फार्मेसी। नेल्सन होम्योपैथिक फार्मेसी। तो सुन लीजिए, NELS, नेल्स, CNS, नेल, NEL, नेल, SCNS, नेल्सन होम्योपैथिक फार्मेसी। जी भाई। 73 ड्यूक स्ट्रीट, 73 DUKE, ड्यूक स्ट्रीट, मेफेयर, MAYFAIR, मेफेयर, लंदन। आप पोस्ट कोड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो लिखिए लंदन WW1K, W1K 5BBY, B for boy, Y for young की। टेलीफोन नंबर लिख लीजिए 020, ये मैं लंदन का बता रहा हूं, अपने हिसाब से इसमें वो लगा लीजिए 02074952404। मैं नंबर बताता हूं 02074952404। लिख लिया सबने? जी भाई। जी भाई। जी भाई। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा पता। अब अमेरिका में भी आप ढूंढे गूगल में जाके, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट होम्योपैथिक रेमेडी, आपको मिल जाएगी। आप लंदन से मंगा लें, क्योंकि मेरे पास लंदन ही का
ہے, اور بھی میں آپ کو لندن کی بہت سی فارمیسیز نکال کے دے سکتا ہوں. لندن کا جو شاہی خاندان ہے, لندن کی جو کوئین ہے, آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ پورا کوئین کا خاندان ہومیوپیتھک علاج کراتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک عجیب سی خبر ہو. دوسرے, میں نے کل وہ توجہ دیں یا نہ دیں, کیونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز کی ہیجمنی ہے, سارا پیسے کا چکر ہے, یہ سستی دوائیاں ہوتی ہیں, وہ مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں, جیسے ہربل دوائیاں ہوتی ہیں, تو وہ اس کو آگے نہیں آنے دیتے. پیسے والے جو کارٹیل ہوتا ہے نا, جیسے آئل کارٹیل ہے, آئل ریفائنری کا کارٹیل ہے, کاٹن کا ہے, یعنی یہ پوری دنیا میں یہ چند شخصیتیں ہیں جو مل کے پوری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہی گورنمنٹیں بدلتے ہیں, یہی پرائم منسٹر لاتے ہیں. بڑا دنیا کا نظام اب وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب نظام بدل گیا ہے, اور اب اس نظام, موجودہ نظام میں جو ناانصافیاں ہیں, ان ناانصافیوں سے اب نیچرلی کوئی آفت, بیماری, زلزلہ, مہلک بیماری کورونا کی طرح آئے گی جو تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو جائے گی, اور پھر وہ سسٹم نافذ انشاءاللہ ہوگا جو الطاف حسین کا دیا ہوا فلسفہ ہے, ریئلزم اور پریکٹیکلزم. ریئلزم اور philosophy of Altaf Hussain, that is realism and practicalism, will be flourish, inshallah. تو یہ تو یہ مدد کیجیے, اپنی اصلاح کیجیے, یہ دوائیاں استعمال کیجیے. میں نے آپ لوگوں کا قیمتی میری آواز سنو کے شرکا کا بہت سارا وقت لے لیا, معذرت چاہتا ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں. میں اس کے میزبان جو ہے سہیل یوسف زئی, ان سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ بھئی آپ کا پروگرام چوری کر لیا میں نے نہیں بھائی, آپ کی آمد ہمارے لیے تو بڑی یعنی کہ خوشی کا اور بڑی یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہے کہ جب آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور آپ نے اس پروگرام میں آ کر ایک جان ڈال دی. اور آپ جب بھی آتے ہیں, آپ کی جب بھی آواز سنتے ہیں, آپ کے چاہنے والے ان کے لیے یہ ایک ٹونک ہے. تو یہ تو آپ نے ٹونک دے دیا ہمیں آ کے. بخدا میں بڑی سچائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ نے کچھ نہیں, میں تو چاہتا ہوں پورا پروگرام آپ ہمارا جو ہے وہ آپ بولتے رہیں. بڑی مہربانی. اب میں سننا چاہتا ہوں, میں اصل میں صرف بولتا ہی نہیں ہوں بلکہ سنتا بھی ہوں, اور سننا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ سب کو عزت و امان میں رکھے. آمین 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 بھائی آمین. آپ معزز خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو, اور آپ نے بھی دیکھا ہم سب کے لیڈر, ہم سب کے رہبر, ہم سب کے رہنما, ہم سب کی جان, ہم سب کی آن, ہم سب کی شان, ہم سب کا غرور, ہمارے محبت پیار کرنے والے لیڈر, رہبر, رہنما جناب الطاف حسین بھائی ہمارے درمیان تھے. میری آواز سنو کہ پروگرام جب کہ چل رہا تھا, انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اپنے ساتھیوں سے, اپنے لوگوں سے جو اس وقت دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان سے وہ بات کریں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا, ہمارے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ انہوں نے خود آ کر اپنی زبانی وہ ساری باتیں دوبارہ سے دہرائی ہیں, اور کچھ نئی باتیں بھی بتائی ہیں, اور یقیناً ناظرین نے ان سب باتوں کو لیا ہوگا. میں واپس شاہد بھائی کی طرف جاتا ہوں. شاہد بھائی آپ نے بات مکمل کیجیے تاکہ ہم اپنے باقی دو مہمانوں کی طرف جائیں. جی شکریہ سہیل بھائی. ہمارا نصیب کہ الطاف بھائی کی آواز سن لی, اور الطاف بھائی نے تقریباً ساری باتیں کر لی کہ بھائی میں نے تو سب کی مدد کی, کوئی
اصل قوم تو دیکھی نہیں، اور دنیا گواہ ہے سہیل بھائی، غیر مہاجر کو زیادہ امداد دی گئی، اور جو ایم کیو ایم نے کشمیر میں کیا مطلب جو کے ایف نے جو بھائی کی ہدایت پہ کام کیے، وہ تو سب کی امداد اور انسانیت کی خدمت ہے، وہ بھائی پیغام دے چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بس میرا دنیا سے یہی، یہ جو امریکہ میں دنیا میں لوگ جو اتنے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بس یہی ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور یہ امریکہ کے اندر اور پوری دنیا میں اللہ سب کو محفوظ رکھے، امریکہ کو، دنیا کو اس پریشانی سے نکالے۔ پر یہ کہ ہمارا بھی دنیا کو چاہیے کہ ہمارا بھی خیال کرے، ہمارا بھی فریڈم کا خیال کرے، ہمارا بھی فریڈم۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتا ہوں شاید بھائی، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا میں، اور اب میں جاؤں گا اپنے ہمارے دوسرے مہمان، ہمارے ایم کیو ایم یونائٹڈ کنگڈم کے، برطانیہ کے سینٹرل آرگنائزر ہاشم اعظم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہاشم بھائی آداب عرض کرتا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی تسلیمات، بہت شکریہ سہیل۔ ہاشم بھائی وہ ساری امید جو میں نے اس سے قبل باندھی تھی، ظاہر ہے وہ قائد کی آمد کے بعد اور ان کی گفتگو کے بعد وہ سب ایک طرف، اب قائد کی جو گفتگو تھی، ابھی جو انہوں نے گفتگو کی، جو بات کی اپنے ناظرین سے، وہ ساری کم و بیش اس سے ہی ریلیٹڈ ہے جو ہم باتیں کر رہے تھے۔ تو بھائی نے ظاہر ہے خود سے آ کر ایک ہمیں یہ اعزاز بخشا اس پروگرام میں اور اپنے لوگوں سے بات کی۔ تو اب اس گفتگو کے تناظر میں اور وہ ساری جو ہم بات کر رہے تھے لیڈرشپ، وہی بات آ گئی جو ہم نے وہ موٹیویشنل ویڈیو دکھائی تھی کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے، لیڈر ایسا ہوتا ہے۔ جی ہاشم بھائی۔ بالکل، سب سے پہلے تو میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، یہاں پہ موجود دیگر مہمانان گرامی، آپ کی ٹیم، اور اس پروگرام کے ذریعے ہمیں سننے والے، دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آداب عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کا یہ پروگرام اس کو 4 چاند لگ گئے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی شرکت سے، اور انہوں نے بڑے مختصر وقت میں بہت ہی موٹی موٹی چیزیں انہوں نے گنوا دی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ایسے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جو ہے ہمیں عزت، تکریم، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان کو ویلیو کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا چاہیے، نہ صرف ہمیں بلکہ کیونکہ وہ بنی نہ صرف مہاجروں کے لیے ہیں، دیگر اقوام کے لیے ہیں، بلکہ وہ دنیا بھر کے لیے مشعل راہ اور سلوشن وہ پیش کرتے ہیں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کتنے بڑے ویژنری لیڈر ہیں، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ یاد کریں، ریکال کریں 1988 کی ہفتہ صفائی مہم ہوتی تھی ہمارے۔ آج ہم سب جو ہے کرونا وائرس کی زد میں آ کے سب کو تلقین کر رہے ہیں کہ ہاتھ پیر صاف رکھیں، گھر کو صاف رکھیں، علاقوں کو صاف رکھیں، اپنے محلوں کو اور شہروں کو صاف رکھیں۔ اور یہ اچھا، میں ایک لمحے کا توقف میں آپ سے چاہوں گا، معذرت چاہتا ہوں، ایک لمحے کا بس، کیونکہ مجھے ابھی جو ہے وہ ایک پیغام اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جانب سے آیا ہے۔ انہوں نے ان تمام ساتھیوں کارکنوں کو پاکستان میں، خاص طور پہ سندھ بھر میں، کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہروں، گاؤں، دیہاتوں میں وہ تمام کارکنان، وہ تمام وفا پرست ساتھی، دلیر بہادر الطاف حسین کی دل، الطاف حسین کا جان، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان حالات میں اپنے قائد کی ہدایت پر گلی کوچوں محلوں میں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو امداد پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں پر کھانا پہنچا رہے ہیں، ان تمام وفا پرست ساتھیوں کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بہت بہت خراج تحسین پیش کیا ہے، سلام پیش کیا ہے، ان کے لیے بہت پیار، ان کے لیے بہت دعائیں بھیجی ہیں۔ یہ مجھے پیغام دینا تھا۔ جی ہاشم بھائی۔ بالکل، آپ کے اس پیغام کے ساتھ میں ایک اور پیغام ایڈ کر دیتا ہوں۔ قائد تحریک کا پیغام تمام کارکنوں کے لیے، تمام کراچی، حیدرآباد اور ملک بھر کے عوام کے لیے یہ بھی تھا کہ اسٹے ہوم، سیف یور سیلف، سیف یور فیملی اینڈ سیف ادرس۔ ماسک پہنیں، اپنی احتیاطی تدابیر کو مکمل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملیز کو اور ہمارے تمام ساتھیوں کو اس وبا سے، کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرمائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان، انگلینڈ، امریکہ، بلکہ دنیا بھر کا جو پیرامیڈک اسٹاف ہے خاص طور پہ، ان میں ڈاکٹر ہیں، نرسیں ہیں اور دیگر جو عملہ ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی طرف سے، ایم کیو ایم کی طرف سے، ایم کیو ایم کے ایک کارکن کی طرف سے۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں واپس۔ دیکھیں، میں کہہ رہا تھا کہ ہفتہ صفائی کا جو معاملہ ہے وہ آج سے 35 سال پہلے جو ہے قائد جناب الطاف حسین بھائی یہ تلقین کرتے تھے ہفتہ صفائی کے حوالے سے، اور تقریباً وہ سالانہ بنیادوں پر ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ بھی آج اس بات کی جو ہے نا، وہ آج 30-32 سال کے بعد یہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کا اس وقت کا یہ نظریہ صفائی ستھرائی اور صفائی نصیبان ہے، وہ کتنا کارآمد تھا کہ جو آج ہم اس کو آج تک ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان برے حالات کے اندر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کارکنوں کو راشن پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج پوری حکومت جو ہے، جو کہ اس وقت انتشار کا شکار ہے، صوبے کسی اور ٹریک پہ چل رہے ہیں، مرکزی حکومت پاکستان کی کسی اور ٹریک پہ چل رہی ہے، اور بالکل ایک بے ہنگم صورتحال ہے پاکستان میں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں۔ اول تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ وکٹمز کی تعداد بہت کم ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو وکٹمز کی تعداد کیسے پتہ لگے گی؟ جب آپ کے پاس فیسلٹیز، وہ آپ کے پاس سہولت ہی موجود نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے کہ ان کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس بات کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہوئے ہیں؟ اور اس کا علاج تو بات کی بات ہے، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کے پاس ٹیسٹ کٹس ہوں۔ آپ تو ابھی بھی اس کے لیے بھی بھیک مانگ رہے ہیں، چائنا سے، امریکہ سے اور دنیا کے ممالک سے۔ جس طریقے سے آپ پیسوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اب ہر چیز کی تو آپ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی وبا آئی اس کے دوران آپ کا سب سے پہلا سلوگن ہوتا ہے بھیک مانگنا، اپنی جھولی پھیلا دیتے ہیں آپ۔ تو آپ منحصر القوم تو کچھ ہے ہی نہیں، بچے ہی نہیں ہیں آپ پروٹیکشن آپ کس کے لیے اپیل کر رہے ہیں؟ اور کس کے لیے کام ہو رہا ہے؟ اشرافیہ کے لیے کام ہو رہا ہے، فوجیوں کے لیے کام ہو رہا ہے، پنجاب میں شاید کام ہو رہا ہوگا، بلوچستان، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ تو ہے وہ بری طریقے سے بیچارے ان کے تو بدحال ہیں وہ لوگ۔ وہاں پہ کرونا وائرس اتنی سرائیت سے پھیل رہا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ اور جو حکمران ہیں وہ جناب علی اس وقت پیسے بٹورنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کورونا وائرس ریلیف فنڈ قائم کر دیا ہے، کورونا وائرس کوئی ٹائیگر فورس قائم کر دی ہے۔ آپ یہ تو دیکھیے، المیہ دنیا جو ہے اس کے صدبات کے لیے تجربات کر رہی ہے، میڈیسنز تلاش کر رہی ہے، کٹس تیار کر رہی ہے، وینٹیلیٹرز تیار کر رہی ہے، اور پاکستان کی حکومت چندہ مانگ رہی ہے۔ مطلب اس سے لڑنے کے لیے بھی عوام بھی چندہ دیں۔ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بیچارے وبا کا شکار لوگ ہیں ان کو مزید چھیلا جا رہا ہے، ان کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے، ان سے مزید ان کے پاکٹس خالی کیے جا رہے ہیں، نہ کہ ان کا علاج کیا جاتا، ان کے بدحالی کا سدباب کیا جاتا، مزید ان پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اور اتنی بے ہنگم صورتحال ہے کہ تمام صوبے جو ہیں وہ مختلف ٹریکس میں چل رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ اپنے 2-4 کاسا لیسوں کو لے کے، خوش آمدیوں کو، چاپلوسوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ان میں آدھے سے زیادہ تو فوجی وردی میں ملبوس ہوتے ہیں۔ یہ کام سویلین حکومتوں کا ہونا چاہیے، جبکہ یہ ٹھیکہ بھی ہمارے یہاں وردی والوں نے لے رکھا ہے۔ یعنی کہ کسی ڈاکٹر کو، کوالیفائڈ میڈیکل اسٹاف کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کی تدابیر بتائی جائیں، احتیاطی تدابیر بتائی جائیں، ان کا سلوشن بتائے، اس کے برعکس جو ہے وہ وہاں پہ اپنے گول اسکورنگ، پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہاشم بھائی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ یہ میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان کے میڈیا پر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے میں نے نہیں دیکھی ہے، جبکہ آپ دیکھیں وہاں برطانیہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ امریکہ میں بھی صبح و شام CNN ہو یا کوئی بھی چینل ہو، یعنی دن بھر اس پر ڈاکٹروں کا راج ہے۔ یعنی نامی گرامی ڈاکٹر جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ نیوز بھی چل رہی ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر ساتھ ہوتا ہے جو ان سے وہ پوچھتے ہیں سوالات، لوگوں کے سوالات آتے ہیں، وہ جواب دی جاتے ہیں۔ یعنی اتنا اپڈیٹ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ اس کا بڑا فقدان ہے وہاں پاکستان میں۔ حالانکہ وہاں ایک سے ایک ڈاکٹرز موجود ہیں لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے، ان کو بالکل بجا فرمایا۔ میرا یہی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ منظر کشی جو ہو رہی ہے اسٹیج کے اوپر بیٹھا کے اپنے لوگوں کو، وہ کچھ اور ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں جو ہے وہ بہت بری حالت ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور یہ جو ہے کسی اور پہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ جی وہ ایران سے کوئی وائرس آ گیا تو کوئی چائنا سے، یہ کہیں سے وائرس نہیں ہے، ایک وبا ہے۔ اس کا شکار ہر آدمی ہے، ہر رنگ و نسل، ہر مذہب کا،
اور ہر کریڈ کاسٹ اور ریلیجن کا آدمی اس سے شکار ہے, اس وبا کا شکار ہے. اس کو پاکستان میں ہم اکثر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ غلط ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ بلیم ادھر ادھر سے کرتے رہتے ہیں لوگوں کو, بیچاروں کو, کہ زائرین لے کر آ گئے تو کہیں سے کوئی تبلیغی جماعت لے کر آ گئی, تو یہ فضولیات بہت باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا جو فکر و فلسفہ تھا, جس کی بنیاد پر انہوں نے ہر رنگ, نسل, مذہب کے لوگوں کو تمام فرقوں تفرقوں سے دور کر کے ایک گلدستے میں پرویا تھا, یہ اس کی بھی نفی ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. بالکل میری آگے یہی میری بات کرنے کی ہے کہ یہ صرف اور صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا خاصہ ہے. یہ انہی کی تعلیم و تربیت ہے. آج تک ان کی یہ اس پہ جستجو اور فوکس ہے اور جدوجہد جاری ہے ان کی کہ سب اتحاد اتفاق سے ان معاملات کو آگے بڑھائے. دیکھیں پرانے زمانے میں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو جس زمانے میں ڈاکٹرز وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں تھیں تو فقہ کی معاملات ہوتے تھے یا کوئی دینی معاملات ہوتے تو ان کے اوپر جو ہے وہ, یا کوئی مذہبی معاملات پہ جو ہمارے مرشد یا پیران پیر اور دیگر جو حضرات ہوتے تھے مذہبی, تو وہ ایک اپنا حلقہ احباب رکھتے تھے. وہ اپنے اس جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو اس میں اپنے حلقہ احباب میں رکھ دیا کرتے تھے اور اس پر ڈیبیٹ کرواتے تھے اور کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے. لیکن بالکل وہی طریقہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا ہے. کوئی مسئلہ آیا, دیکھیں آج جو ہے مہاجر کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں, اس کے باوجود قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو انسانیت کی فکر ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت وہ فکر کس بات کی کر رہے ہیں؟ انسانوں کی, خدا کی مخلوق کی فکر کر رہے ہیں. اور انہوں نے اسی وقت یہ مسئلہ درپیش تھا, جو علم ان کے پاس تھا, جو نالج ان کے پاس تھی, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اور جو نالج دی ہے, اس کو انہوں نے فوراً برو کار لے کر آئے. نہ صرف بلکہ انہوں نے دنیا کو اس حوالے سے ایک حل پیش کر دیا جو کہ ہومیوپیتھی کی دوا کی صورت میں ہے. چند ساتھیوں نے اس کو خریدا, اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, یقیناً ان کو افاقہ بھی ہوگا. دیگر یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ بھی کر دی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ویژنری لیڈر کہتے کس ہیں؟ یہ ہے لیڈر کہ جیسے ہی موقع آیا, کوئی مسئلہ درپیش ہوا, اس کا انہوں نے بیٹھ کے ڈیبیٹ کی اور اس کا حل نکال کے دنیا کے سامنے رکھ دیا. یہ ہوتا ہے فکر و فلسفے کی جی, جس کا بانی عقائد ابھی برملا اظہار کر چکے ہیں, یعنی کہ ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم. یعنی کہ ریالٹی یہ تھی آج کی, اور پریکٹیکلزم انہوں نے کر کے دے دیا کہ آپ کو ہومیوپیتھی کی اس دوا کا نام اور بم ہے اس کے کلینک کے, یقینی طور پہ یوٹیوب میں تو ہمیں پتا ہے, یہ اسٹیٹ کا تک دے دیا, دے کے انہوں نے سلوشن پیش کر دیا, یعنی کہ اس کے مسئلے کا حل بھی نکال دیا. اب آپ یہ استعمال کیجئے اور اس وبا سے محفوظ ہو جائیے. تو یہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کا خاصہ ہے. دیکھیں یہ نہ صرف یہ لیڈرشپ ہے, یہ ٹیچر اور ایک مسیحا. کسی بھی قوم میں ایسے لیڈر, ایسے مسیحا کا ہونا جو اپنی قوموں کی تقدیر اور مطلب وہ کایا پلٹ دیتے ہیں جب ان کو موقع لگتا ہے, اور جب ان کو موقع ملا. میں نے جیسے عرض کیا شروع میں, ہفتہ صفائی کیا تھا جب کراچی میں 60-62 سال سے کبھی شہر صاف نہیں ہوا تھا, وہ چند دنوں میں ہفتوں میں صاف ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ہفتے جب لوگ غریب غربا ادھر ادھر سفید پوش, مطلب فقیر تو اپنی ہاتھ پھیلا کے پیسہ جمع کر لیتے ہیں, لیکن وہ سفید پوش لوگ, وہ مہاجر, وہ سندھی, وہ پٹھان, وہ مہاجر اور وہ بلوچ, دیگر جو اقوام رہتی ہیں ہمارے شہروں میں, کم سے کم سندھ کے شہری علاقوں میں بستی ہیں, ان کے لیے مفت بازار کس کے لیے تھا؟ وہ مہاجروں کے لیے تو نہیں تھا صرف, وہ سب کے لیے تھا. اور اس کو بلا تفریق رنگ و نسل مذہب وہ تقسیم کیے جاتے تھے. اس امداد سے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں پرسنلی کہ جنہوں نے اپنا روزی روزگار کھڑا کیا, ان کو رکشے ملے, سائیکلیں ملی, ٹھیلے ملے, اور انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کھڑے کر کے آج ماشاءاللہ وہ عزت دار زندگی گزار رہے ہیں. جی بالکل. اور آج بھی قائد تحریک ان برے حالات کے باوجود, اب یہ دیکھیے ان برے حالات کے باوجود قائد تحریک جناب حسین بھائی یہاں سے بیٹھ کے وہاں ساتھیوں کو ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے علاقوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے یونٹوں میں, سیکٹرز میں, یوسیز میں, جہاں بھی سفید پوش, جو خاص طور پہ ہدایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شہداء کے گھر, اسیر ساتھیوں کے گھر, اور جو ہمارے کارکنان ہیں مخلص اور جو بھی مستحق لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی فرقے قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی امداد کی جائے. اور آپ یقین کریں اس کا ایسا اوور ویلمنگ اس کا رزلٹ آیا ہے. کراچی کے, حیدرآباد کے چپے چپے پہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے نام پر راشن تقسیم ہو رہا ہے. آپ کی ویڈیوز, آپ کی خبریں,
آپ کی تصویریں کہیں نہیں لگ رہی, لیکن گراؤنڈ پہ اتنا کام ہو رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہو رہا ہے یہ کام قائد تحریک جناب الطاف حسین کے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے عظیم حکومت بھائی. پاکستان کو تھوڑے عقل کے ناخن لینے چاہیے, اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تصویر, تقریر اور تحریر پر جو ناجائز غیر قانونی زیادتی والی پابندی ہے اس کو فوراً ریموو کیا جائے, ان کو ان حالات میں کام کرنے کا موقع دیا جائے. قائد تحریک جناب الطاف حسین سے بہتر ان موجودہ حالات میں, مشکلات میں اور کوئی افیکٹو لیڈر نہیں ہوا آپ کے پاس پاکستان کے اندر. ایسا ویژنری لیڈر آپ کے پاس پیدا ہی نہیں ہوا ہے. آپ ان کو موقع دیں اور دیکھیں کرونا وائرس کا علاج کیسا ہوتا ہے پاکستان میں. اس وبا سے ہر پاکستانی محفوظ رہے گا, ہر انسان محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے ہاشم بھائی, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. بالکل آپ نے بہترین پیغام دیا ہے. معزز خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو کا 25واں ایپیسوڈ, اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیل یوسفزئی. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے 3 مہمان موجود ہیں اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی بھی تھے, جنہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی گفتگو کر کے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ بتایا ہے. اب ہم جائیں گے اپنے تیسرے مہمان, ہمارے امریکہ کے جوائنٹ سینٹرل آرگنائزر جناب عاطف شمیم بھائی. آداب عرض عاطف بھائی. جی یہاں موجود تمام ساتھی قائد تحریک, تمام ساتھیوں کو میری طرف سے بھی آداب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بس میں آپ سے عاطف بھائی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑی تأمل سے, بڑی تفصیل سے سب کی گفتگو سنی, بالخصوص قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی, اور یقیناً آپ کے پاس تو اب بات کرنے کے لیے اچھا مواد جمع ہو گیا ہے قائد کی گفتگو کے بعد. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو آپ بھی اپنے الفاظ میں کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے, اور بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ امریکہ میں چونکہ ایک جو آپ لوگوں نے جو MQM نے ایک تنظیم بنائی وفا فاؤنڈیشن کے نام سے, جو خدمت کا ایک اور یعنی بڑا یعنی کہ ادارہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس کے حوالے سے آپ لوگ کام کرتے رہے ہیں کچھ برسوں میں, تو اس حوالے سے بھی جی ٹھیک ہے. تو وہ اس پر آپ گفتگو کر لیجیے گا. اور اس سے قبل کہ آپ اپنی گفتگو شروع کریں, میں بھی ایک بریکنگ نیوز, ایک تازہ ترین جو آپ کو پتہ ہے, اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ میں جس طرح پاکستان اور پورا آپ کو پتہ ہے MQM کے خلاف اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف شروع دن سے جو سازشیں ہوتی رہی ہیں, پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کا عمل ہوتا رہا ہے, تحریک کے اندر سے یہ کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور ان کو پھر میدان میں اتارا جاتا ہے, ان کو بھی لیڈری کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو اسی طرح کے لوگ آتے رہے ٹولیاں مختلف وقتوں میں, اور آپ نے دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوتا رہا. اسی طرح کا ایک اور ٹولی جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے, اور وہ کراچی آئٹس کے نام سے, اور وہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ کچھ کر رہے ہیں, جو بھی ہے وہ بات کرتے ہیں. تو بہرحال متحدہ گورنمنٹ کی رابطہ کمیٹی نے آج جو ہے اس حوالے سے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے. کراچی آئٹس سے اپنی جو کسی بھی تعلق کی نفی کی ہے, اور بتایا ہے اپنے تمام سننے والوں کو, چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں, برطانیہ میں رہتے ہوں, ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوں, دنیا کے کسی کونے میں ہوں, پاکستان میں ہر جگہ, کہ کراچی آئٹس نامی کسی بھی تنظیم سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور MQM کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ کچھ تعلق ہے. اس لیے تمام لوگ جو الطاف حسین کو چاہتے ہیں, ان کے فالوورز ہیں, چاہے وہ کارکن ہوں, عوام ہو, دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں, وہ کراچی آئٹ نامی کسی بھی تنظیم سے جو ہے وہ اپنا تعلق نہ جوڑیں. ان کا MQM سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جناب عاطف شمیم بھائی. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی. یقیناً قائد تحریک کا خطاب بھی سنا, اور بہت سیر انگیز گفتگو تمام آپ کے شرکا نے کی. میں صرف ایک بات اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو صورتحال آج پوری دنیا میں رائج ہے کرونا وائرس سے لے کے, تو خدا وندہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدت کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ جہاں اس دنیا کے اندر بالخصوص بالعموم, اور جس طریقے سے پاکستان, اس مقبوضہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم و بربریت اور دنیا کی ایک مجرمانہ خاموشی, اور میں اپنا تجزیہ مجھے جو لگتا ہے, اور ظالموں کے خلاف جو مجرمانہ خاموشی تھی اس دنیا کے اندر کسی بھی ظلم کے اوپر, بالخصوص جو ہمارے ساتھ بھی ایک بڑے طویل عرصے سے اس قوم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اس ظلم کے خلاف خدا نے ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا نظام اور
ایسی چیز متعارف کرائی کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبے سے لے کے کلیسا تک تمام سب بند پڑا ہے. خدا نے صرف اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے کہ اگر مانگنا ہے کچھ تو مجھ سے مانگو، نہ میں کسی بھی قسم کی محتاجی مجھے نہیں ہے. خیر، اس انداز کے اندر جو یہ معاملات اس پوری دنیا میں چلے، اور آپ تمام لوگوں نے دیکھا جس طرح کا یہ طریقہ ان ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی، ان باجیوں کی حوصلہ افزائی کی، ان گمنام کارکنان کی حوصلہ افزائی کی، جنہوں نے ان نامصائب حالات میں بھی سندھ کے گلی گلی کوچوں کوچوں میں قائد تحریک کی جانب سے ان مستحقین کو جو سفید پوش ہیں، جو آج اس ظالم جابر آپ کو پنجابی رینجرز کے عاطف بھائی آپ کو ایک لمحے کے لیے روک کر میں ایک پیغام اور بانی قائد الطاف حسین بھائی کا جو ابھی موصول ہوا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا اور سنانا چاہوں گا کہ چونکہ الطاف بھائی کے چاہنے والے دنیا بھر میں اور پورے پاکستان میں ہر جگہ ہیں، خاص طور پر پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں لوگ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو چاہتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب میں بھی یعنی جس طرح کا کام سندھ میں کارکنان وفا پرست ساتھی کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سندھ بھر میں گاؤں دیہاتوں شہروں میں، اسی طرح پنجاب کے بھی گاؤں دیہاتوں شہروں میں بالخصوص راولپنڈی، باولپور، ملتان، فیصل آباد میں بھی اس طرح کی ویڈیوز آئی تھیں، اس طرح کی تصاویر ہمارے پاس آئی تھیں، اس طرح کے پیغامات ہمارے پاس آئے تھے، قائد کے پاس پہنچے تھے یہ پیغامات کہ وہ بھی قائد کی ہدایت پر، اپنے رہبر کی ہدایت پر، اپنے الطاف بھائی کی ہدایت پر پنجاب بھر میں اپنے گلی محلوں میں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو امداد دے رہے ہیں قائد کی ہدایت پر. اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ان تمام وفا پرست ساتھیوں کارکنوں کو پنجاب بھر کے بالخصوص راولپنڈی، باولپور، ملتان، لاہور اور فیصل آباد میں جن ساتھیوں نے یہ کام کر رہے ہیں کیا ہے، ان کے لیے قائد نے بہت پیار سلام بھیجا ہے، بہت زبردست ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. جی عاطف بھائی. بہت بہت شکریہ. بس سہیل بھائی میں بھی بات کو مختصر کروں گا کہ جس انداز کے اندر قائد تحریک تمام ساتھیوں کی حوصلہ افزائی اور جس انداز میں ایم کیو ایم کے کارکنان نہ صرف اس مقبوضہ پاکستان اور سندھ کے اندر پوری دنیا کے اندر متحرک ہیں، منظم ہیں. قائد تحریک نے اس بیماری یا اس وائرس کے حوالے سے جو بھی احتیاطی تدابیر بتائیں، جو پریونٹیو میجرز دیے، جو ان جیسا طبیب موجود نہیں ابھی، اور جس انداز میں ہماری آپ کی تربیت اور فکر ہمیں دی اور بتایا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ تمام ریمیڈیز جو ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں بھائی نے پورے اقوام عالم کے لیے، سب کے لیے وہ چیزیں دی. قائد تحریک کا لیٹسٹ ٹویٹ جو کیونکہ آج سب سے زیادہ کورونا کے حوالے سے بگڑتی ہوئی صورتحال بالخصوص امریکہ میں موجود، امریکہ میں ہے 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہو چکی ہے گورنمنٹ، نیشنل ایمرجنسی کی طرف بھی معاملات جا رہے ہیں، ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. ان حالات میں بھی میں آپ کے ناظرین کو بھی یہ بتا دوں، اور ہمارے وہ فلائرز اور وہ کیمپین بھی چل رہی ہے، یہاں موجود ایک نان پروفیٹیبل اچھا آپ کا اشارہ، اس سے پہلے کہ آپ وفاق کی طرف جائیں، آپ کا اشارہ جو میں سمجھاؤں ابھی حالیہ جو کچھ کل یا پرسوں کی بات ہے، جو بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کر کے ان کو بھی جو ہے ایک تو ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، پلس ان کو یہی ہومیوپیتھی کی دواؤں کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا ہے. پھر اسی بنیاد پر ظاہر ہے بانی و قائد الطاف حسین بھائی کی اس ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے امریکہ بھر کے ساتھیوں نے، دنیا بھر کے ساتھیوں نے، دنیا بھر کے جو حکمران ہیں ان کو وہ خط اور ان کو وہ قائد کا پیغام پہنچایا ہے. اس حوالے سے بھی بتائیں گے؟ یہ آپ یہ اسکرین پر بھی ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں، یہ الطاف بھائی نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کا پورا جو ہے وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تصویر عکس. جی بالکل سہیل بھائی، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جو فکر اس قوم کی، ایک اقوام عالم کی فکر آپ کو اس ٹویٹ سے بھی واضح ہو سکتی ہے. ویسے بہت ساری ٹویٹس ہیں لیکن میں بالخصوص اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ کے اندر بالخصوص اتنی
عجیب و غریب ایک صورتحال کھڑی ہوتی جا رہی ہے. شاید وہ صورتحال پریڈکٹ نہیں ہوئی تھی تو الطاف بھائی نے امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ واضح ٹویٹ کیا، اور جو ریمیڈیز اور اپنی جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فرام دا کور آف مائی ہارٹ آئی اپریشیٹ all of your effort to overcome the deadly outbreak of coronavirus all over the world. انہوں نے وہ ہومیوپیتھک ریمیڈیز بھی بتائیں. یہاں موجود تمام ساتھیوں نے، قاعدہ تحریک آپ سے کے تمام کارکنان نے. عاطف بھائی، آپ سے میں درخواست کروں گا اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے پوری ٹویٹ تو وہ ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیں ہمارے ناظرین کو. میں ایک منٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں پڑھ کے جی، قائد تحریک یہ ٹویٹڈ ڈیئر پریزیڈنٹ @ ہیش ٹیگ کیا، ان کو ٹیگ کیا ریل ڈونلڈ ٹرمپ ان کی آئی ڈی کو. I would like to suggest you to try the following homeopathic remedies for prevention as well as treatment of coronavirus COVID-19. Dear Donald Trump, President of the United States of America, from the core of my heart, I appreciate all of your efforts to overcome the deadly outbreak of coronavirus all over the world. I would like to suggest you to try the following homeopathic remedies for prevention as well as treatment of coronavirus. Homeopathic remedies: Osculum 200C 6 pills twice a day, Pyrogenium 200C 6 pills twice a day. After 1 hour, after taking these medicines, after 1 hour, Arsenicum album 30C 6 pills twice a day, Gelsemium 30C 6 pills twice a day, Bacillium 30C 6 pills twice a day. I hope it will serve the humanity. Best regards, الطاف حسین. تو سہیل بھائی یہ ٹویٹ صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں، یہاں موجود تمام سینیٹر، تمام کانگریس مین، اسٹیٹس کے گورنرز، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف اور تمام وہ ادارے، اور ایک ہیش ٹیگ COVID-19 جو چل رہا ہے، ان سب کو یہاں موجود ساتھیوں نے، قائد تحریک کے کارکنان نے ان کو ٹیگ کیا. اور صرف یہ نہیں، برطانیہ میں موجود، دنیا بھر میں موجود ساتھیوں نے اپنے کیونکہ آپ کے تمام ساتھ کے علم میں ہے کہ MKM کے چیپٹر دنیا بھر میں موجود ہیں، تو آپ سوشل میڈیا پہ فرانس کے پرائم منسٹر کو فرینچ میں، اٹلی کے پرائم منسٹر کو اٹالین میں، اسپین اور وہ ممالک جو اسپینش بولتے ہیں ان کے وزراء اعظم کو ان کی لوکل لینگویجز میں الطاف بھائی کے یہ ٹویٹس ٹرانسلیٹ کر کے بھی ساتھیوں نے ٹیگ کیے، یہ ریمیڈیز بتائیں، اس علم کی تشہیر کی، اس تحقیق کی تشہیر کی جو قائد تحریک نے اس قوم، اس پوری اقوام عالم کی دکھ اور تکلیف اور اس پریشانی میں جو تحقیق کی، گھنٹوں وقت لگا کر تحریر ہر چیز کو مطلب ریسرچ کور کر کے ایک ریسرچ اپنی دنیا کے سامنے رکھی. اور میں آپ سے ایک بات بھی آپ کے ناظرین کو اس کے یہاں بتانا چلوں کہ یہ جو تحقیق بھائی نے کی، یہ جو ریمیڈیز بتائیں، یہ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. تو جن لوگوں نے، میرے اپنے گھر میں خاص طور پہ بزرگوں نے، والدہ نے، والد نے، یا جن دوستوں کو، احبابوں کو، اور میں خود بھی اس کو میں نے استعمال کیا، آپ یقین مانیجئے اتنے اچھے فیڈ بیکس میرے پاس میری فیملی سے آئے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ہومیوپیتھک دوائی ہے تو یہ بات طے ہے کہ اس کا تو کوئی سائیڈ افیکٹ ہونا ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اتنی فریشنس اور اس کے اتنے اچھے فیڈ بیک میرے پاس آئے میری فیملی کے اندر. میں نے پاکستان میں بھی اور دیگر میرے احباب دنیا میں رہتے ہیں اور بھی دنیا کے ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں COVID-19 بڑا جو ہے وہ بڑی تیزی میں پھیل رہا ہے. ان تمام کو انہوں نے آن لائن پرچیز کیا. قائد تحریک کا اس بات پہ بہت فکر مندی کی یہ انتہا دیکھیں کہ میڈیکل اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز اور فارمیسیز کے بھی نام بتا رہے ہیں. آن لائن بھی یہ دوائیاں مل رہی ہیں، امیزون پہ مل رہی ہیں. جی ہمارا ناز ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں الطاف صاحب تو سامنے آئے.
बिल्कुल बात सही है। तो आप फिक्रमंदी की इंतहा देखें, आप और हम साथी तो गवाह हैं कि अमेजोन पे, ईबे पे ऑनलाइन कहाँ कहाँ ये दवाइयां मिलती है। कायद तहरीक ने हमें वो भी जगहें बताई, और हमने, जी और इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आया भाई की रिसर्च का। ये तारीख का हिस्सा बन जाएगी इंसानियत की, यकीनन। ये इन इंशाल्लाह। दवाओं के हो सकता है कि भाई इन दवाओं की तहकीक जो है, इसको बनाने वाले तो कुछ और लोग हों, लेकिन उसकी तशहीर और कहाँ इस्तेमाल होने की जो तहकीक होती है, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कहते हैं, ये तारीख के अंदर, ये इंसानियत के अंदर अल्ताफ भाई की वो खिदमत है जो नाकाबिले फरामोश है। दुनिया जो है इसको हमेशा याद रखेगी कि कायदे तहरीक ने इंसानियत के लिए कितनी बड़ी तहकीक अपनी इंसानियत के नाम की। होम्योपैथिक होम्योपैथिक वर्ल्ड मस्ट बी जी, थैंकफुल टू अल्ताफ हुसैन। बिल्कुल। इंडीड, इंडीड, अच्छा इंडीड, आप आई एम 100% अच्छा एग्रीड। आप जो है अच्छा आप वफा के हवाले से भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें, ताकि हम थोड़ा सा प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ जाएंगे। तो जी, जी, हमारे पास कुछ एक वीडियो और भी है, वो भी दिखाना चाह रहा हूँ मैं अपने नाज़रीन को, उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जी जी सुहेल भाई। मैं पहले बता दूं कि वफा फाउंडेशन, ये जो है अमेरिका के अंदर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन पॉलिटिकल है और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम साला साल से वफा फाउंडेशन के तहत यहाँ पर हम डोनेशन और दीगर चीजें भी करते हैं, और मकबूजा पाकिस्तान में मौजूद जितने भी गरीब मुतवस्सित तबके के लोग, उनकी महीने के राशन, उनके सालाना अखराजात, बच्चों की तालीम, तरबियत, दीगर बहुत सारे तकरीबन हम इस हवाले से स्कूलिंग से लेके, यूनिवर्सिटी की फीस से लेके, मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके, कोई बहुत ज्यादा शोबों में काम कर रही है और उनकी वहां मदद कर रही है। उस हवाले से साला साल की हमारी कारकर्दगी, हमारी हमारी फेसबुक पेजेस पे, हमारी वेबसाइट पे वो चीजें अपडेट होती रहती हैं। वफा फाउंडेशन ने अभी आपके ये इन्होंने चलाया कि कोविड 19 के हवाले से बिलखुसूस एक कैंपेन हमने शुरू कर चुके हैं वैसे भी, जिसमें वफा फाउंडेशन अमेरिका भर के अंदर बिलखुसूस जो है ग्रोसरी, सर्जिकल मास्क हैं, ग्लव्स हैं, और जो है हमारी जो डेली नेसेसिटीज की चीजें हैं, उसके अंदर सैनिटाइजर्स हैं, जो भी। तो हमारे सिर्फ ये नहीं, ये आपके पास लिस्ट भी आ रही है मुख्तलिफ, इस पे वॉलंटियर्स के हमारे नाम भी हैं, किन सिटीज में वो मौजूद हैं, किन स्टेट्स में मौजूद हैं, वहां के वो हम ये फ्लायर भी आपके तवज्जो से भी, और इसका भी इजरा भी हम आज कर देंगे, सोशल मीडिया भी मिलेगा। तो वो इन नंबरों पर राबता करके, अगर लोगों को कोई ऐसी जरूरत है, हमारे स्टॉल्स भी हम लगा रहे हैं। हमने बहुत जगह पिक 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 व्हाट यू वांट के नाम से इस चीज को मलूज़े खातिर रखते हुए कि ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो, तो बहुत जगह उसकी कैंपेन्स भी आपको पता चल जाएंगी। हमने स्पॉट्स बनाए हैं शहरों के अंदर, जहां पे टेबल्स के ऊपर जरूरियाती जिंदगी का सामान रखकर हम वहां से चले जाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स, और जिसको जो जरूरत हो, इन ममालिक में तो आपको पता ये चल जाता है कि जो जरूरत की चीज हो वहां से वो उठा ले, और फिर हम उसको रिफिल भी कर देते हैं, सिंगल सिंगल जाके, अल्ताफ भाई की हिदायत को मलूज़े खातिर रखते हुए कि हमें ह्यूमन इंटरेक्शन से, इज्तिमाई जो हमारे कहीं खड़ा होना, मिलना, लोगों से कम रखनी है और बचना है। तो कोविड 19 के हवाले से ठीक पूरे अमेरिका भर में हमारे लोकल कॉन्टेक्ट इसमें मौजूद हैं। हर चैप्टर में जो वफा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स जितने हैं वो काम कर रहे हैं। आप तमाम हजरात इस इनसे राब्ता भी कर सकते हैं किसी भी हवाले से, नीट के हवाले से, और अल्ताफ भाई ने जो मेडिसिन बताई हैं उनके हवाले से भी इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। ये हम आपको गाइड भी कर देंगे कि आप किस तरीके से मिल सकती है। एक काम तो सुहेल भाई अमेरिका भर में कोविड 19 के हवाले से लास्ट वीक से शुरू चुकी फाउंडेशन, और इसको और मुनज्जम अंदाज में लोगों तक रसाई तक कर रही है। इसके अलावा कायदे तहरीक की हिदायत पर रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के नजरिए, उनकी सोच को रखते हुए, पाकिस्तान के अंदर सिंध के गांव देहात, कराची की शहरी इलाकों में भी वफा फाउंडेशन के तहत बहुत राशन और लोगों के अंदर अद्वियात और जरूरियात जिंदगी की चीजें भी तकसीम की गई हैं। और मैं आपसे आखिर में जो एक और दरख्वास्त भी करना चाहता हूं कि क्योंकि रमजानुल मुबारक की आमद है, अमेरिका में शायद 24 अप्रैल से रमजान की आमद है, और इस दफा एक कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी सूरत हाल खड़ी हुई है। मैं सिर्फ अभी मुस्लिम कम्युनिटी से बात कर रहा हूं, यहाँ तो दीगर मज़ाहिब के भी लोग, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो आदतन जो हमारा एक वतीरा है कि हम रमजानों के अंदर अपनी ज़कात अदा करते थे, अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर खास तौर पर रमजानुल मुबारक से पहले ही अपनी ज़कात इन हालात में, कोरोना वायरस और कोविड 19 के हालात के अंदर
اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں. تو وفا فاؤنڈیشن زکوٰۃ، عطیات، فطرہ، خیرات اور کسی بھی قسم کی چیریٹی ایکسپٹ کرتی ہے. لوگ دل کھول کے ڈونیٹ کریں. ہمارا فلائر بھی موجود ہے آپ کی اسی اسکرین کے اوپر. ہمارا وفا فاؤنڈیشن پے پال کا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، وینمو کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل موجود ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل موجود ہے ہمارے فلائر پہ، جو بھی آپ تک پہنچے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ایک کیو آر کوڈ بھی موجود ہے. ایک کیو آر کوڈ بھی موجود ہے جس کو اسکین کر کے بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. تو مختصر آخری یہ بات آئیے بس اسکرین یہ پہ. میں کہوں گا، جی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ آ رہا ہے. ہمارے وفا فاؤنڈیشن بنا رنگ و نسل کی تفریق، بنا مذہب کی تفریق، ہر انداز میں امریکہ بھر میں، پاکستان کے اندر اور بھی دنیا کے کچھ ممالک میں اپنے کام کو، اپنا وجود، اپنے والنٹیئرس کا وجود، اپنے کام کا وجود رکھتی ہے. نان پروفیٹیبل ایک آرگنائزیشن ہے، چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور یہ 501c3 رجسٹرڈ بھی ہے. یہاں پہ امریکہ میں مقیم لوگوں کے لیے جو ٹیکس پیئرز ہیں تو وہ 501c3 کو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس ایگزمپشن کے لیے اس کی ریسپٹ بھی ان کو مل سکتی ہیں. ہمارے کانٹیکٹ نمبرز بھی ہیں ہمارے جو فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز ہیں. دل کھول کے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم وفا فاؤنڈیشن اور ان کے والنٹیئرز اس جو نامصائب حالات کے اندر کمیونٹی کی، چاہے امریکہ میں ہو یا پاکستان کے اندر ہو، سندھ میں ہو، اور وہ سفید پوشوں کی امداد کا سلسلہ سال سے کیا گیا ہے، ابھی بھی کر رہی ہے. دل کھول کے آپ اس کے اندر اپنی ڈونیشنز دیں. انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کریں گے. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سنو، اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیل یوسفزئی. اب ہم بالکل اختتام کی طرف ہیں. ابھی عاطف شمیم بھائی آپ کو وفا فاؤنڈیشن کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے، اور پوری دنیا میں موجود الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں کو، دکھ انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والوں سے اپیل کر رہے تھے پاکستان سمیت کہ آپ وفا فاؤنڈیشن کو، جو فلاحی تنظیم ہے، اس کو آنے والے رمضان میں اپنی زکوٰۃ، فطرات، اور ویسے بھی آپ اپنے جو بھی عطیات دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اس تنظیم کے ذریعے، اس فلاحی تنظیم کے ذریعے، تو آپ اپنی امداد، زکوٰۃ، خیرات جو بھی ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آن لائن ہر چیز موجود ہے. پے پیل کے ذریعے بھی آپ اس کو امداد دے سکتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ پے پیل کے ذریعے اس کو امداد دے سکتے ہیں. وہ پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے، آپ اس کی فلائرز کو دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو ضرور مدد کیجیے. اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے دنیا کے غریبوں کو، دنیا بھر کے پریشان حال لوگوں کو، بالخصوص آپ کے اپنے گلی محلوں میں. یہ آپ کریں گے تو وفا فاؤنڈیشن بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں آئے گی. معزز خواتین حضرات، بس پروگرام کا آخر ہے، اور میرے پاس ایک ویڈیو اور ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بہت ٹائم ظاہر ہے آپ لوگ بڑی دل جمعی کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ناظرین کی جو تعداد ہے وہ جتنی تھی اتنی ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ناظرین پسند کر رہے ہیں پروگرام کو. اور آج کے پروگرام کی تو خاص طور پہ اہمیت اتنی بڑی کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی موجودگی کے باعث اس پروگرام کو 4 چاند لگ گئے. تو اب چونکہ دنیا بدل رہی ہے، ہمارے تینوں جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے بھی یہ بتایا، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے خاص طور پر اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ دنیا بدلنے جا رہی ہے، اور ریئلزم اور پریکٹیکلزم کا نظام نافذ ہونے جا رہا ہے. یہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بتایا. تو جب یہ ریئلزم اور پریکٹیکلزم، جو یہ موت کا جاری کھیل ختم ہوگا، اپنے اختتام کو پہنچے گا بالآخر انشاءاللہ تعالی العزیز، اس کے بعد دنیا بہت بدل چکی ہوگی. تو جب بدل چکی ہوگی، اور جو قائد نے اشارہ دیا ہے کہ ریئلزم اور پریکٹیکلزم کا نظام قائم ہوگا، تو جو قومیں نظم و ضبط کے دائرے کار میں ہوں گی، جن کا اپنے لیڈر پر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، بلیف ہوگا، جو اپنے قائد کے ایک اشارے پر بس یکجان ہو کر جیسے کرتے تھے ایسے کرتے ہوں گے، تو وہ کس طرح ہوتا ہے، وہ قوم کہاں پہنچتی ہے، وہ قوم کیسے فتوحات حاصل کرتی ہے. اور جو عام لوگ جو اپنے قائد پر یقین اور بلیف رکھتے ہیں، وہ کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنی زمین کی حفاظت کا جذبہ ان کے اندر کس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا. آپ نے ونسٹن چرچل کا نام سنا ہوگا، جو دوسری ہاں آپ نکال لیں. ہماری ٹیکنیکل ٹیم کہہ رہی ہے کہ وہ ہم ویڈیو نکال رہے ہیں، تو اس دوران میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ نکال لیں گے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو اس میں ونسٹن چرچل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا
کہ ونسٹن چرچل جو تھے وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو ہے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم بنے تھے، اور ونسٹن چرچل جب وزیر اعظم بنائے گئے تھے تو اس سے قابل ان کی اپنی پارٹی کے اندر ان کی بڑی مخالفت تھی، اور اس وقت برطانیہ جو ہے جرمنی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فتوحات کی وجہ سے پوری دنیا کے ممالک جو ہیں سخت پریشان تھے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اگر میں نے جو تاریخ پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی غلط میں کہیں بتا رہا ہوں تو اس کی تصحیح کر دے کوئی، لیکن جو میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ اگر چرچل اس وقت وزیر اعظم نہ بنائے جاتے اور وہ اپنے اقدامات نہ اٹھاتے، وہ اقدامات جو انہوں نے اٹھائے تھے، تو شاید آج برطانیہ جو ہے وہ صفحہ ہستی پر اس نام کا کوئی ملک نہیں ہوتا، اور وہ جرمنی کا جو ہے قبضے میں آ چکا ہوتا۔ اسی طرح روس کی بھی مثال موجود ہے۔ جی میں نے آپ کو ایک بھیجی تھی ویڈیو، وہی ہے بس، تو وہ ٹرین کا جو ایک کلپ ہے، تو وہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، تھوڑی سی بہت بڑی نہیں ہے لیکن تھوڑی ہے کہ آپ دیکھیں ضرور، لیکن کیونکہ آپ کو دیکھیں گے جب اس کو ایک ایک لفظ وہ کس طرح آیا ہے، کس طرح بیٹا ایک فلم بنی تھی اس کے اوپر، اس کا ایک کلپ ہے وہ ایکچولی، وہ میں دکھاؤں گا، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے اور عوام کیسی ہوتی ہے، کیا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر اپنی زمین کی حفاظت کا، اپنے اندر آزادی کی موٹیویشن کو کریٹ کرنے کا ان کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے آخری لمحات کی طرف جائیں گے۔ Thank you, Mr. Baker. So how are you all bearing up? Good spirits? Yes. Just as well. We shall need them. Now, let me ask you something that's been weighing on my mind. Perhaps you can provide me with an answer. You, the British people, what is your mood? Is it confident? Confident? How confident? Very. Some people say it's a lost cause. Lost causes are the only ones worth fighting for. Too right. Yes, now let me ask you this. If the worst came to pass and the enemy were to appear on those streets above, what would you do? Fight. Fight the fascists. Fight them with anything we can lay our hands on. Broom handles if we must. Street by street. They'll never take Piccadilly. Never take Piccadilly, indeed. And what if I put it to you all that we might, if we ask nicely, get very favourable terms from Mr. Hitler if we enter into a peace deal with him right now? What would you say to that? Never. 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 Well, you will never give up. No, never. Then out spake brave Horatius, captain of the gate. To every man upon this earth death cometh soon or late. And how can man die better than facing fearful odds? For the ashes of his fathers and the temples of his gods. Are you crying? Yes, I blab a lot, you know. You'll have to get used to it. What stop is this? It's Westminster, sir. Westminster. It's my stop. یہ
معزز خواتین حضرات، یہ آپ نے دیکھا ایک سین تھا جو ایک مشہور فلم تھی چرچل کے اوپر بنی تھی، دی ڈارکسٹ آور. اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا پوری فلم. اور یہ اس سارے عمل کے بعد، یعنی ٹرین والا سین اور اس کے بعد اور بہت سارا ایک پورا ایک پروسیس تھا. اس کے بعد چرچل نے ایک بہت تاریخی تقریر کی تھی، وہ بھی کسی اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور سنواؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ اور یہ آزادی کا جذبہ، جو قومیں ایسی ہوتی ہیں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، جو گیو اپ نہیں کرنے کے لیے راضی ہوتی ہیں. نو سرنڈر، نو ٹریڈ. اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، جینا ہے، آنے والی دنیا میں، نئی دنیا میں متحد رہنا ہے قائد کی قیادت میں. بس اب پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، اور میں شاہد بھائی آخری آدھے منٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ کیا پیغام پوری، یعنی کہ صرف مہاجر قومی نہیں کہہ رہا ہوں میں، پوری پاکستان، مقبوضہ پاکستان کے عوام، مظلوم عوام کے نام کیا پیغام ہے آپ؟ جی سہیل بھائی، بس میرا وہی پیغام ہے جو قائد تحریک کا پیغام ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور بڑھ چڑھ کے آگے آئیں اور اس سے بچیں، احتیاط کریں. جو چیزیں، اگر جو دوا بھائی نے بتائی ہومیوپیتھک کی، وہ جس کو بھی دستیاب ہو وہ ضرور اس کو استعمال کرے. اس سے اگر وہ بیمار ہے تو اس میں بہتری آئے گی، اور بیمار نہیں ہے تو اس سے وہ سیکیور رہے گا. بس یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی. اور جو قائد نے یہ کہا ابھی گفتگو میں کہ یہ سب کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ریئلزم اور پریکٹیکلزم کا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مکافات عمل وہ تو ہونا ہے، وہ تو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے. ظالم جابر کی موت اور ریئلزم، پریکٹیکلزم کی جیت، یہ تو ہونی ہے اور بہت جلد ہونی ہے. تو الطاف بھائی نے جو کہا، جب سچ کہا. ٹھیک ہے شاہد بھائی، بہت شکریہ. جناب ہاشم اعظم بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے آدھے منٹ میں؟ دیکھیں، قائد تحریک جناب الطاف حسین کے فکر فلسفہ تو ایک یونیورسل فکر فلسفہ ہے، ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم. اس کے بغیر دنیا کا پہیہ آج بھی نہیں چل سکتا اور آنے والی دنوں میں بھی نہیں چل سکتا. یہ ایک مسلمہ نظریہ ہے. اس پہ عمل کر کے ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں پر، انکلوڈنگ کرونا وائرس جیسی وبا پر قابو پا سکتے ہیں. اس کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین جیسے ویژنری لیڈر کو موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اتنا کہوں گا کہ جو اس وقت پاکستان پہ قابض ٹولہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کے عوام کو بلکہ اس وقت یہ مشورہ دوں گا، اور ان کے لیے ایک شعر ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اب پاکستان کی عوام کو اپنا رویہ، اپنی چیزیں بدلنی پڑیں گی. ہمیں اپنے جو ہے نا وہ طریقہ کار، اپنے نئے اصول اور نئے ضابطوں پہ اپنے آپ کو استوار کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ کوکین پہ بہت اچھے مشورے دے سکتے ہیں، یہ نشوں پہ، پاکستان کو انتشار پہ، پاکستان کو ڈبونے پہ، پاکستان کے مطلب وہ کشکول پہ بڑے اچھے بات کر سکتے ہیں. یہ کرونا وائرس، پاکستانی قوم جن مشکلات کا شکار ہے، ان کا مداوع یہ لوگ نہیں کر سکتے، انکلوڈنگ یہ اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ جنرلز. ان کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین جیسے ویژنری پریکٹیکل لیڈرز کی ضرورت ہے، جو مسائل کا حل نکالتے ہیں، نہ کہ عوام کو مسائل میں اور دھکیلتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہاشم اعظم بھائی بہت خوبصورت پیغام دے رہے تھے کہ اب جیسے کہ دنیا بدلنے جا رہی ہے، اور اس بدلتی دنیا کے ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. وہ والا مزاج جو اشرافیہ کو اپنے سر پر بٹھاتی ہے، جو اشرافیہ کو ووٹ دے کے منتخب کراتی ہے، اس اشرافیہ کو مسترد کرنا ہوگا، تو ہی ان کی بقا ہے، تو ہی ان کی سلامتی ہے. جناب عاطف شمیم بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ بس ایک کوٹ ہے، وہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وائرس کے حوالے سے کہ ٹوگیدر وی برال اگینسٹ دس پینڈیمک کووڈ-19. اسٹے سیف، جو الطاف بھائی نے کہا، اسٹے ایٹ ہوم. بس بہت خوب مختصر اور اعلیٰ پیغام پہنچا دیا آپ نے. معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے میری آواز سنو.
اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیل یوسف زئی، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے بس آپ سب سے یہ درخواست، یہ گزارش کہ اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ارد گرد گلی محلے میں رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے، بہت خیال رکھیے، بالخصوص اپنے شہید ساتھیوں، ان کے اہل خانہ، اپنے اسیر ساتھیوں، ان کے اہل خانہ، اپنے لاپتہ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ اور ان کے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کے سر پر دست شفقت رکھیں، بالکل اس طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کے سر پر رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، موت کا کھیل جاری ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ قائد نے آپ کو بتا دیا ہے، دنیا بتا رہی ہے کہ صرف اس سے فی الحال بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، صرف ضرورت کے تحت تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے باہر نکلیں اور پھر اندر چلے جائیں، تو آپ کی بچت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد دنیا کو اس وبا سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ قوت ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے، جو ہمارے لیے یقیناً ہم سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے جنہیں کہ اس نے تشکیل دیا تھا، جس نے کہ یہ دنیا تخلیق کی، وہی ہماری تمام دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ اس سے دعا ہے انشاءاللہ وہ اس دعا کو سنے گا اور بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سہیل یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔